قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، سید عالم، شفیع معظم، نبی مکرم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ صبح کو اور 3 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھے تو اللہ رب العزت کے ذمے ہے کہ اس کے اس دن رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حصول رحمت کے لیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ واہل بیت وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ ہند، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی مایوس نہیں جاتا مانگنے والا تیرا۔ آج رجب المرجب کی 4 لگ گئی، 4 یعنی پرسوں خواجہ صاحب کی چھٹی شریف ہے۔ آج کا عنوان بھی یہی ہے، اور ضمناً توہین قرآن سے متعلق بھی چند ایک بات کرنی ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز، ارے دیکھیں اللہ رب العزت کے جتنے بھی اولیاء ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، چونکہ دین کو نافذ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا بھی اظہار فرمایا تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، اور محبوب کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے بھی نبیوں سے یہ وعدے لیے کہ میرے محبوب کا زمانہ پاؤ تو مدد کرنا، اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن کیا تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کیا جائے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ سمجھا کہ محبوب خدا کا کلمہ پڑھتے جائیں اور محبوب کی غلامی اپناتے جائیں، اور دوسری بات کہ محبوب جو عطا کر رہے ہیں اسے لے لیا جائے اور جس سے منع کرے اس کو باز آیا جائے۔ یہی قرآن کا حکم ہے کہ محبوب خدا جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ یہی نظام رسول اور نظام مصطفیٰ اور اللہ کے قرآن کا نظام ہے۔ جب اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، چونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اب وہ ذمہ داری جن مقدس لوگوں پر عائد ہوئی وہ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ زمانے بھر میں پچھلے دور میں چلے جائیں تو جو خانقاہیں ہوتی تھی نا، اللہ والوں کے دربار ہوتے تھے، وہی علم کے مراکز ہوتے تھے، وہی اصلاح کے مرکز ہوتے تھے۔ جتنی بھی خانقاہیں گزری ہیں وہاں سے لوگ دین سیکھا کرتے تھے، اور ان خانقاہوں کا بہت بڑا کردار ہے کہ جنہوں نے لوگوں کے ایمانوں کو تحفظ دیا۔ تو یہ خانقاہی نظام یہ کوئی ایویں ہی نہیں ہے
یہ اللہ والوں کے وہ مراکز ہیں کہ جہاں سے اسلام کی روشنی پھیلتی ہے. اور ان سلاسل میں سلسلے تو بہت ہیں. کسی زمانے میں 12 سلسلے تھے، 16 سلسلے تھے، اور پھر 4 رہ گئے. باقی سارے سلسلے اس میں ضم ہو گئے. اور وہ کون سے 4 سلسلے رہے؟ قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی. یہ مراکز تھے. وہ دربار غوث اعظم ہو یا شہنشاہ نقشبند کا دربار ہو یا خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی خانقاہ ہو یا سہروردی سلسلے کے بزرگ کی خانقاہ ہو، یہ سب دین کے مراکز تھے جہاں سے لوگ علمی، روحانی اور تصوف جسے کہتے ہیں صوفیت، اس کا درس حاصل کرتے ہیں. دیکھیں شریعت قرآن سے حاصل ہوتی ہے. اب شریعت اور طریقت یہ کتنی اہم ہے. شریعت کیا ہے کہ بھئی نماز کا حکم ہو گیا اور نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. اس کو اس طرح سمجھیں آپ. نماز کا حکم آ گیا اور اس کی حکم کی بجا آوری کے لیے آپ بالکل اس چیز کو آپ نے یکسر چھوڑ دیا کہ سردی ہے یا گرمی ہے. کیسی سردی چل رہی ہے آج کل. صبح کے وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، اور گیس بھی نہ آتی ہو. تو جب اللہ کا حکم آیا اور اس حکم کی بجا آوری کے لیے بندہ کھڑا ہو گیا تو شریعت پر عمل ہو گیا. اب اس میں اس نے دل لگا کر اپنی ساری توانائی کو سمیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع سے کھڑا ہو گیا اور سارے آداب بجا لایا. وہ طریقت ہے. نہ تو شریعت طریقت سے جدا ہے، نہ طریقت شریعت سے جدا ہے. یہ جو بعض بابے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی آپ تو شریعت والے ہیں، ہم تو طریقت والے ہیں. میرے امام اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو طریقت کو شریعت سے جدا سمجھے اس کا ایمان گیا. شریعت ظاہری معاملات، طریقت باطنی معاملات، یہ ایک دوسرے سے جدا ہو نہیں سکتے. اور ان دونوں چیزوں کو جب آپ بجا لائیں گے تو آپ کو معرفت حاصل ہو جائے گی، اللہ کی پہچان. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی خانقاہیں گزری ہیں، یہ تمام بزرگان دین کے جو دربار تھے یہ علم کے مراکز تھے. اور تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں تو وہ منگول قوم تاتاری ہلاکو خان کی، جو انسانوں کو بھی کھا جاتے تھے، ان کے جانوروں کو بھی کھا جاتے تھے، وہ پورا علاقے کا علاقہ، شہر کا شہر تہس نہس کر کے رکھ دیتے تھے، جنہوں نے بغداد کی ساری رونقوں کو رون ڈالا. وہ قومیں بھی گزری ہیں. اس وقت بھی ان خانقاہی نظام نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے جان اور ایمان کے تحفظ کے لیے کام کیا. اور ان تمام خانقاہوں میں ایک چمکتا دمکتا روشن تابندہ ستارہ وہ دربار غریب نواز ہے، خواجہ صاحب کا آستانہ ہے. انگریز بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ایک قبر ہے ہندوستان میں جس کی حکومت سارے ہندوستان پر ہے، دنیا مانتی ہے. اور کون کون دربار غریب نواز میں آیا نہیں. وہ وقت کا بڑے سے بڑا سلطان ہو، مذہبی لیڈر ہو یا سیاسی لیڈر ہو جیسے شہاب الدین غوری، کون نہیں آیا. پہلے غریب نواز کی ہسٹری کیا ہے؟ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری 537 ہجری بمطابق 1142 میں
سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم وہی حالات و معاملات سے آگاہ ہیں، خواجہ صاحب کے بارے میں وہی جانتے ہیں جو ہندوستان میں آنے کے بعد معاملات ہوئے ہیں۔ لیکن خواجہ صاحب کا اگر آپ زمانہ وہ دور کا مطالعہ کریں کہ جس وقت آپ طالب علمی کے دور سے گزر رہے تھے، تو اتنا آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، آپ تڑپ جائیں کہ ایک فتنے اور انسانوں کی جانوں کے دشمن لوگ، لاشیں گری ہوئی ہیں، انسانوں کا وجود بھی نہیں ہے، مردے پڑے، اور ان حالات سے بھی خواجہ غریب نواز دو چار ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی ہے حسن، خواجہ صاحب کا نام کیا ہے؟ حسن۔ آپ نجیب الطرفین ہیں، یعنی باپ کی طرف سے امام حسین کی اولاد ہے اور ماں کی طرف سے امام حسن کی اولاد ہے۔ حسنی حسینی سید کون ہے؟ خواجہ غریب نواز۔ آپ کے القاب کیا ہے؟ معین الدین۔ کیا معنی بنے اس کے؟ دین کا مددگار۔ خواجہ غریب نواز یہ آپ کا لقب ہے۔ سلطان الہند یہ آپ کا لقب ہے۔ وارث النبی یہ آپ کا لقب ہے۔ عطاء رسول یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبد العزیز ہے، اور پھر یہ نسب جا کے امام حسین سے ملتا ہوا مولا مشکل کشا تک پہنچتا ہے۔ اور رئیس اور امیر لوگوں میں اور انتہائی متقی پرہیزگار گھرانہ تھا میرے خواجہ کا۔ زمانہ طالب علمی گزرا، برسوں گزر گئے، 15 سال کی عمر میں ہی علم حاصل کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ والد بچپن میں چلے گئے، جب والدہ کا انتقال ہوا تو آپ نے بھی سفر اختیار کیا، کئی مقامات پر آپ نے علم حصول کیا، اور پھر آپ 6 ماہ کے قریب تو دربار غوث اعظم کے بھی مہمان رہے۔ یہ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ پھر جب اپنا تعارف کرایا نا کہ میں فلاں آپ کے چچا کی بیٹی ام فروہ کا بیٹا ہوں، تو غوث اعظم کے غریب نواز جو ہیں وہ رشتے کے بھانجے ہیں، چچا زاد بہن کے بیٹے ہیں۔ سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک دور ایسا گزرا کہ علم کا اتنا شوق تھا آپ کو کہ آپ سفر ہی کرتے رہے، فلاں بزرگ سے علم حاصل کیا، فلاں بزرگ سے علم حاصل کیا، فلاں بزرگ سے علم حاصل کیا، لیکن آپ کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ اور یہ تو اب تو 5 سال 7 سال 8 سال میں درس نظامی عالم کورس ہوتا ہے، بن جاتا ہے عالم۔ امام غزالی کے دور میں چلے جائیں تو 25 سال کا درس نظامی ہوتا تھا، اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو ان بزرگوں کا کام ہی یہی تھا کہ حصول علم ہی ان کا زندگی کا مقصد تھا۔ پھر آپ کو شوق پیدا ہوا کہ کسی کامل اللہ کے ولی سے بیعت برکت حاصل کی جائے، اور آپ کی یہ خواہش پوری ہوئی، اور زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے، اور اپنے مرشد کا اتنا ادب کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے کہ سفر میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ مرید ہاتھ باندھ کے پیچھے چلتا رہے، ایک وہ مرید ہوتا ہے جو سامان بھی اپنے مرشد کا اٹھائے چلتا پھرے، اور یہ وہ مرید تھے کہ آپ کے کھانے کا سامان بھی بس سمیت انگیٹھی کے سر پہ رکھ کے چلتے تھے۔
اور وہ کیا منظر ہوگا کہ حرم مقدس ہے، مطاف کی زمین ہے، اور میزاب رحمت کے نیچے خانہ کعبہ میں وہ جو میزاب ہے نا، میزاب سونے کا پرنالہ جسے کہتے ہیں، جس سے بارش کا پانی گرتا ہے، اس کے نیچے، اور وہ ایک جگہ ہے میزاب رحمت کے نیچے جسے کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ ہی ہے، ایک دیوار سی ہے گول، جسے اعلیٰ حضرت نے آغوش مادر کہا۔ اس مقام پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ پکڑ کر خواجہ صاحب کا، اے میرے مولا، میرا معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آتی ہے، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کر لیا۔ یہ اعزاز خواجہ صاحب کو۔ اور ایک دوسرا دیکھیں آپ، جب دربار رسول میں حاضر ہوئے، کون؟ خواجہ صاحب، تو عرض کرتے الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وخاتم النبیین۔ اس پر روضہ اقدس سے آواز آتی ہے، کیا آواز آتی ہے؟ وعلیکم السلام یا قطب المشائق۔ دربار رسول سے جواب سلام آتا ہے، کس کے لیے؟ خواجہ صاحب کے لیے۔ اسی لیے خواجہ صاحب کو عطائے رسول کہا جاتا ہے کہ آپ پھر کہاں آئے؟ ہندوستان تشریف لائے، لوگوں کو اللہ کی توحید کا جام پلاتے رہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ کے دربار میں کون نہیں آیا؟ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے جس کا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اہل سنت و جماعت ہو یا وہابیت ہو یا اہل حدیث ہو، اگر وہ سند حدیث کی بات کرتے ہیں تو عرب کو عجم سے ملانے والی شخصیت جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے۔ سند حدیث جو ہے وہ عجم میں یہاں جو پہنچی ہے، اس سرزمین پر وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پہنچی ہے۔ دیکھیں نا، دنیا کا نظام ہے، آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ویزا لیں گے، اور آپ اس ملک کے ہیں یا نہیں ہیں یہ پروف کیا چیز کرے گی؟ پاسپورٹ۔ اور جب آپ نکلتے ہیں سفر کے لیے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ویزا بھی لیتے ہیں کہ اس مقام پر جانا ہے، اور پاسپورٹ بھی لیتے ہیں کہ آپ نے ظاہر کرنا ہے کہ میں اس سرزمین سے جا رہا ہوں۔ تو بورڈنگ کروانے کے بعد، سامان روانہ کرنے کے بعد آپ پہنچتے ہیں امیگریشن پہ۔ امیگریشن جو ہے وہ ایک ریاست ہے، اس کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص کوئی بھی ہو، وہ پورا وطن ہے، اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ جانچ پڑتال کرے، اس کا ایک سین جو ہے اس کی جانچ پڑتال آپ کا ڈیٹا دیکھ کر وہ کرتا ہے کہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں کی اجازت آپ نے حاصل بھی کی ہے یا اصلی ہے یا جعلی ہے، اور جس وطن سے جا رہے ہیں کہ وہ آپ کا وطن بھی ہے کہ نہیں ہے، آپ پاسپورٹ اصلی ہے کہ نہیں ہے۔ اس کا حکم اوکے کا وہ ریاست کی حکم کے مطابق ہوتا ہے، وہ ریاست ہی ہے۔ جو حدیث ہم تک پہنچتی ہے اس کی سند جو ہے، وہ جو منصب امیگریشن پہ بیٹھا ہے، جو آپ کو صحیح اور غلط ثابت کرتا ہے کہ جو بات آپ پیچھے سے لا کر آگے دے رہے ہو وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس منصب پہ بیٹھے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اتنی بڑی شخصیت شیخ عبدالحق محدث، جنہوں نے غوث پاک کی کتاب فیوز فتح الغیب جو ہے نا اس کی شرح لکھی، اس کو دقیق مسائل اس کی آپ نے تشریح کی اور اپنے شاگردوں کو دی، اس کو بڑھاؤ آگے۔ شاگردوں نے کہا حضور نہ شروع میں آپ کا نام ہے نہ آخر میں آپ کا نام ہے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ میں نے کس کے بارے میں لکھی ہے؟ کس کے بارے میں؟ غوث اعظم کے بارے میں۔ اتنی بڑی شخصیت کے آگے میرے نام کی کیا حیثیت ہے؟
یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جب یہ پہنچے، کہاں پہنچے؟ سیدنا خواجہ غریب نواز کے دربار میں، خواجہ صاحب کے آستانے پہ حاضر ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ اتنا بڑا مجدد وقت، اتنا بڑا عالم دین، سند حدیث لانے والا، وہ جب دربار غریب نواز میں جاتا ہے تو ہاتھ باندھ کے کیا عرض کرتے ہیں؟ یا معین الدین عبدالحق اپنا سارا علم دروازے کے باہر چھوڑ کر آیا ہے، آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت ہے جنہوں نے شیخ ربانی جنہیں کہا جاتا ہے مجدد الف ثانی، مجدد 100 سال میں ایک پیدا ہوتا ہے، اتنی قیمتی شخصیت، الف کہتے ہیں 1000 کو عربی میں، یعنی علمی کارنامے اتنے ہیں کہ مجدد تو 100 سال کے لیے ہوتا ہے، ان کے کام اتنے بڑے ہیں کہ 1000 سال تک کام آئے۔ مجدد الف ثانی یہ بھی دربار غریب نواز میں حاضر ہے، روتے ہوئے، ہاتھ باندھ کے، لجاتے ہوئے خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہیں۔ کون؟ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ ربانی، جو اکبر بادشاہ کے سامنے نہ جھکے، جو شہنشاہ جہانگیر کے سامنے نہ جھکے، جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، علامہ اقبال نے لکھا ان کے بارے میں، جسے بر وقت کیا اللہ نے خبردار۔ ایسا فتنہ تھا نا اکبر بادشاہ کا کہ وہ الگ ہی دین لا رہا تھا، ڈٹ کے مقابلہ کیا آپ نے۔ وہ شیخ ربانی مجدد الف ثانی لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، لجاتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دربار غریب نواز میں حاضر ہیں۔ جب حاضری دے کے جانے لگے نا تو ایک مرید خاص نے غریب نواز علیہ رحمہ کے تعویذ پر پڑی ہوئی چادر اٹھا لی اور اس چادر کو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی چادر کو شیخ ربانی مجدد الف ثانی کی بارگاہ میں پیش کی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا حضور غریب نواز کے در کی چادر ہے یہ۔ آپ اسے دیکھتے رہے، کچھ دیر کھڑے رہے، پھر فرمایا کہ فلاں شخص کو یہ دے دو، اور جب میں مر جاؤں، انتقال کر جاؤں، اور مجھے کفن پہنا کر جب قبر میں اتارنا تو اس کے اوپر سے یہ غریب نواز کے در کی چادر رکھ دینا۔ کون نہیں آیا در غریب نواز پہ؟ شہاب الدین غوری جو ہے نا، وہ کئی بار خواب میں دیکھتے رہے اور بلاتے رہے، خواب جو دیکھ رہے تھے وہ کہ یہاں آؤ، یہاں تمہاری ضرورت ہے۔ اور جب سرزمین ہند پر شہاب الدین غوری آئے تو اذان کی آواز سنی، کہا ارے میرے آنے سے پہلے اسلام پہنچ گیا یہاں پہ، ہندو تھے سب یہاں پہ، میرے آنے سے پہلے پہنچ گیا۔ تو اذان سن کر جب اذان کے آنے والے مقام کی طرف بڑھے تو حیران رہ گئے کہ کئی دفعہ جن بزرگ کو میں خواب میں دیکھتا رہا وہ تو آج اس مسجد میں موجود ہے، اور وہ خواجہ غریب نواز تھے۔ اے شان ہے خواجہ غریب نواز کی۔ تو خواجہ صاحب عطائے رسول ہیں اور اتنی بڑی شخصیت ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، دنیا جانتی ہے، ہندو بھی کہتے ہیں، انگریز بھی کہتے ہیں کہ سرزمین ہند پر ایک قبر ایسی ہے، اپنے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہیں گے، ہم تو اللہ والوں کو تصور ہے، ہمارا تصور کیا، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ حیات ہے، جو تلوار سے کاٹا جائے وہ حیات ہے، زندہ ہے، جو اللہ کے عشق کی تلوار سے ذبح ہو جائے وہ بھی حیات ہے۔ تو خواجہ غریب نواز۔ دوسری بات، آج دیکھیں اسلام جب ہرا کی وادی سے، غار ہرا سے اللہ کا قرآن نازل ہوا اور محبوب خدا نے اس کا اظہار کیا،
تو یہود و نصارہ اسی وقت سے اسلام کے مخالف ہو گئے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے رسول ہی اللہ کے آخری نبی ہیں انکار کر بیٹھے ہیں، اور اسی بغض و عناد و حسد میں جلتے رہے اور اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرتے رہے۔ آج سویڈن میں جو واقعہ رونما ہوا کچھ دن پہلے کہ ایک بدترین مقام پر، بدترین ہی کہیں گے نا، بدترین جگہ پر، بدترین مقام پر بدترین کام ہوا اور قرآن مجید کو جلایا گیا۔ بزرگوں نے تو اس وقت ہی ہمیں آگاہ کر دیا تھا کہ بات آسیہ ملعونہ کے چھوڑنے پر ہی ختم نہیں ہوگی، جس نے ازواج رسول کو گالیاں دیں، گستاخی کری، بات یہی ختم نہیں ہوگی۔ پھر سرکاری سطح پر فرانس میں اللہ کے رسول کی توہین ہوئی اور خاکے بنائے گئے، بات یہی ختم نہیں ہوئی کہ گستاخ رسول کی گردن ماری جائے کہ نہ ماری جائے، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے اب۔ اور 53 اور میں تو آج کل پڑھ رہا تھا 206 اسلامی ممالک ہیں۔ ان اسلامی ممالک کے سربراہوں میں ذرا سی بھی غیرت نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی اجتماعی طور پر، ہاں ابھی میں کچھ دیر پہلے جو ہے نا وہ سن رہا تھا کہ جس ترکی کے سفارت خانے کے باہر یہ جو کام کیا سویڈن میں، چونکہ ہر ملک کے سفارت خانے ہر ملک میں ہوتے ہیں، تو وہاں ترک تنظیموں نے مل کر ایک محفل رکھی ہے جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ہاں ترکی میں ایسا ہوا کہ سویڈن کے سفارت خانے ایمبیسی کے باہر احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، لیکن افسوس جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں وہاں سے کوئی سرکاری سطح پر آواز نہیں آتی۔ آپ کا جس تنظیم سے تعلق ہو، آپ جس لیڈر کے ماننے والے ہوں، آپ جس پیر کے مرید ہوں، جو بھی ہوں، اس سے بالا تر ذرا سوچیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہماری لیے کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سرکاری سطح پر عوام کو لے کر کوئی زوردار احتجاج ریکارڈ کرایا جاتا جو عالم کفر تک یہ پیغام جاتا کہ پاکستان میں تم نے جو حرکت کی اس کے خلاف لوگوں کا غم و غصہ زیادہ ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکاری سطح پہ ہو یا نہ ہو، کوئی تنظیم کرے یا نہ کرے، ہماری غیرت ایمانی ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، ہم یہ غور کریں۔ عموماً جو ہے نا وہ آپ کہیں گے کوئی سیاسی بات کر رہے ہیں، سب کی نظریں ہوتی ہیں تحریک لبیک پر، کوئی گستاخی کرے، ناموس رسالت کے پر توہین کرے، کچھ کہتے ہیں تحریک لبیک والے کا ہے، تو صرف تحریک لبیک نہیں، اللہ کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، خالی وہ مسلمان نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ میں نے کہا نا آپ کسی سے تعلق رکھتے ہوں، کسی کو اپنا لیڈر مانتے ہوں، کسی بھی تنظیم سے، لیکن اتنی تو غیرت ایمانی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں۔ قرآن شہنشاہ کا کلام، میرے رب کی بات، جو ہمارے ہاتھ سے بھولے سے چھوٹ جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، یار کیا ہو گیا ہم سے، یہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر ہم اس کے ازالے کے لیے کچھ نہ کچھ خیرات کرتے ہیں، یار بھولے سے ہو گیا۔ اس قرآن مجید کو جو بچوں کے ہاتھ میں دیتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں، ارے کہیں گرا نہ دے، کہیں قرآن نیچے نہ تشریف لے آئے، اتنے محتاط ہوتے ہیں ہم۔ اور آج ایک ملک، وہ بھی سرکاری سطح پہ، کسی فرد واحد کا عمل ہو تو ایک الگ بات ہوتی ہے، سرکاری سطح پہ اتنی توہین کی جائے تو ان کے اندر کتنی غلاظت بھری ہے اسلام کے خلاف۔ تو آج تقریباً 4 بجے نمائش چورنگی سے پریس کلب تک پورا من احتجاج ہے، اس میں ضرور شرکت ہو، اپنے غیرت ایمانی کا اظہار کریں کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، اللہ کے کلام سے محبت ہے، ضرور شرکت کریں۔ کم از کم ایک کفر تک اس کے ایوانوں میں ایک پیغام تو جائے کہ تمہارا یہ عمل جو ہے وہ لوگوں کے غم و غصے کا سبب ہے۔ تو اللہ رب العزت غریب نواز کے صدقے
ان اسلام دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.